سورۃ الروم میں ایک آیت ہے، اس کے تحت فلا یربو عند اللہ آیت پاک، اس کے تحت لکھا ہے کہ آج موجودہ جو صورتحال ہے اس کے تحت یہ بھی سود میں داخل اور ناجائز ہے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کسی کی بھی شادی ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، دلہے یا دلہن کو لوگ پیسہ دیتے ہیں، اس کو اردو میں نیوتا کہتے ہیں، کشمیری میں کیا بولتے ہیں، پوہ بولتے ہیں یہاں کی زبان میں، کہیں کہیں گل میوٹ بھی بولتے ہیں کشمیر میں بعض مقامات پر۔ خیر، یہ جو عمل ہے کہ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ لڑکی یا لڑکے کو، دلہا دلہن کو کیا کرتے ہو، پیسے دیتے ہو۔ یہ پیسے دینا کیسا ہے؟ اگر ہم اس کی ابتدا کو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے یہ آج کا عمل تو ہے نہیں، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ پہلے دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کوئی اچھا تھا تو حدیث پاک میں ویسے بھی منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا الاموات، جو دنیا سے چلے گئے ان کو برا بلا نہ کہو، فانہم افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ وہ پہنچ گئے اس کے پاس جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے۔ اچھا عمل کیا ہوگا تو خود اس کی جزا ملے گی، اور کوئی برائی کی ہوگی خود سزا پائیں گے، ہماری برائی کرنے سے کیا حاصل۔ اب ان لوگوں نے اس عمل کو جس زمانے میں شروع کیا ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں بدعت بھی نہیں تھا اور ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ممکن اس زمانے میں محبت تھی، خیرخواہی کا زمانہ تھا، لالچیں وغیرہ کم تھیں، تو جس نے شروع کیا ہوگا اس نے محض حسن نیت سے بطور گفٹ اور ہدیہ اپنی خوشی سے کہا کہ آج شادی کا موقع ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی خرچہ جات ہوتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے کچھ تعاون کرتے ہیں، تو انہوں نے گفٹ اور ہدیہ کے طور پر دیا ہوگا۔ گویا اس عمل کی ابتدا جو تھی جب یہ شروع ہوا ہوگا تو ہمیں لگتا ہے اس کی کوئی تاریخ تو نہیں ہمارے پاس، ہم اس تاریخ کو دیکھ کر فیصلہ کریں، ہم ان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہدیہ کے طور پر دیا ہوگا، اور ہدیہ تو شریعت سے ثابت ہے۔ لیکن ہدیہ کہتے کسے ہیں؟ ہدیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز میری ملکیت میں ہے، مثلا یہ قلم اس کا مالک میں ہوں، اب میں نے آپ کو ہدیہ دیا، گفٹ کیا۔ ہدیہ کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر ایک یہ کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو دیتا ہوں، جو چیز میری ملکیت میں ہے اپنی ملکیت سے نکال کر میں اس کو آپ کو مالک بناتا ہوں۔ تو ہدیے میں ایک چیز ایک کی ملکیت سے نکلتی ہے اور دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور یہ جو آنا جانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خوشی سے، اپنے دل کی رضا سے، بغیر کسی مطالبے اور جبر کے، ٹھیک، اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جس زمانے میں اس عمل کو شروع کی کسی بزرگ نے کیا تھا یا جس مسلمان نے کیا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں تو اس نے ہدیہ کے طور پر کیا ہوگا، چلو میں اپنی طرف سے گفٹ دیتا ہوں، اس سے کسی نے مانگا بھی نہیں، اس نے کچھ اور تکلف کیا بھی نہیں، دے دیا اللہ کے نام پر، اس نے سوچا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اب سامنے والے کے کام آ جائے گا، نہ لینے والے کے تصور میں کچھ ایسا ہے کہ مجھے واپس دینا ہے، اور نہ دینے والے کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو موجودہ صورتحال ہے اس کی، کیا آج یہ اسی ہدیہ اور اسی صورتحال پر برقرار ہے یا آج یہ ناجائز ہے؟ بلکہ آج جو صورتحال ہے، چونکہ میں اسی معاشرے کے ایک فرد ہوں، اپنے تمام افراد سے واقف ہوں، میرے نزدیک اب یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے آج جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور کسی وہ لوگوں کو دعوت کرتے ہیں تو جن لوگوں کے گھر میں دعوت کارڈ پہنچ گیا، اگر ان کے گھر میں کچھ ایسے حالات ہوں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سنا، وہ کہتے ہیں اوہو انہوں نے دعوت کی، ان کو آج ہی شادی کرنی تھی، آج ہمارے پاس پیسے نہیں، ایسا سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ جملہ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کل جب شادی کی دعوت ہو گئی ہے تو ہم نے دعوت میں شریک ہونا ہے، کھانا تو کھانا ہے، دعوت کھانی ہے، لیکن ہمیں پیسہ دینا ہے۔ گویا اس کے تصور میں پہلے سے اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے آج ہی شادی کرنی تھی، آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گویا اس پیسہ دینے پر آج راضی نہیں ہے۔ اب جب شادی کے موقع پر یہ جائے گا دعوت کھانے تو دیکھ رہے ہیں سب آ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اب نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ لوگ بعد میں کاپی اٹھا کر کے دیکھیں گے، وہاں نہیں ہوگا، تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے اٹھا کر کے پیسے دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے ہدیے کے اندر اسلام میں پہلی شرط کیا ہے؟ وہ دل کی خوشی سے ہو، اس میں کوئی جبر اور دباؤ۔ اب بتاؤ یہ بندہ اپنی خوشی سے ڈال رہا ہے؟ نہیں، یہ معاشرے کے دباؤ سے ڈال رہا ہے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے ڈال رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ڈالتا ہی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ معاشرے کے دباؤ سے ڈال رہا ہے؟ اس کی دلیل اس کا وہ جملہ ہے جو اس نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ آج ان کو شادی کرنی تھی، آج ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اس کا مطلب اب یہ جو ڈال رہا ہے یہ دل کی خوشی سے ڈالتا، اور حدیث پاک میں لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا جائز۔ تو اب جو اس نے دیا ہے دل کی خوشی نہیں ہے، معاشرے کے دباؤ میں،
ایک تو اب ویسے بھی ہدیہ نہیں رہا، نمبر دو اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس نے اس عمل میں اخلاص ہی نہیں ہے۔ ہدیہ خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، آپسی محبت بڑھانے کے لیے، آپ یہ خدا کے لیے تھوڑا کر رہا ہے، معاشرے کی تانوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں اخلاص ہے ہی نہیں۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو اس پہ کوئی اجر و ثواب سے بھی محروم رہا اور پیسہ بھی جیب سے نکل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے اس کو اور ناجائز کر دیا وہ ہے سود کی آمیزش۔ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو دیا 1000 روپیہ قرض دے دیا اور آپ سے کہا کہ 1 سال کے بعد مجھے 1000 پر اتنا واپس مزید دینا، یہ قرض پر مزید مطالبہ جو ہے اسی کو سود کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ پیسہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ وہ اگرچہ نہیں ایگریمنٹ نہیں کرتے کہ میں 1000 دے رہا ہوں تو آپ 1200 دینا، لیکن معاشرے کا تعامل، معاشرے کا عمل، معاشرے کا طریقہ کار رائج ہے کہ دینے والے اسی نیت سے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج ہم 1000 دیں گے تو کل ہمارے موقع پر کیا دیں گے؟ یہ 1500 دیں گے، اور لینے والا بھی یہی سمجھ کے کر لیتا ہے کہ آج ان کا آ گیا کل ان کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل باقاعدہ، اگر یہ ہدیہ ہوتا، میں نے آپ کو قلم دیا تو آپ نے لے لیا، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ ہدیہ ہے تو ہدیہ کا مطلب میں نے خوشی سے دیا، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وہاں باقاعدہ جب آدمی کو بٹھایا جاتا ہے لکھنے کے لیے، وہ لکھتا ہے کس نے دیا، کتنا دیا۔ یہ لکھنا اہتمام اسی بات کا نام ہے کہ اس کو آپ ہدیہ نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے کہ لکھنا ضروری ہے اور کل جب ان کی شادی ہوگی تو دینا ضروری ہے۔ باقاعدہ آپ اس کو گویا ایک قرض لے رہے ہیں، اور قرض اس نیت سے لے رہے ہیں کہ آئندہ اس کو مزید دینا ہے، وہ بھی اسی نیت سے ڈال رہا ہے کہ آئندہ زیادہ ملے گا۔ اور معاشرے میں ایسا ہی ہے، ہم بھی چونکہ جانتے ہیں، سب لوگ یہی تصور کر کے ڈالتے ہیں۔ اس وجہ سے گویا اب آپ جو ڈالتے ہیں پہلے سے آپ کی نیت میں شامل ہے کہ مجھے مزید ملے گا، اور ان کی نیت میں بھی شامل ہے کہ مزید دینا ہوگا، ٹھیک۔ اور اسی طرح اگر نہ دیں تو لوگ تانے دیں گے، تو گویا نہ تو اس میں محبت ہے، نہ اس میں اخلاص ہے، نہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اور نہ ہی اس میں ہدیہ ہے، نہ اپنی خوشی سے ہوا بلکہ دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر دے بھی دیا تو آئندہ مزید لینے کی لالچ سے ہے، تو جو آئندہ لینے کا اسی کو قرآن پاک نے کہا یہ سود ہے۔ اس تمام بنیاد پر میری بات تو شاید چھوٹی ہو جائے، مفسر قرآن علامہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر معارف القرآن کے اندر سورہ لقمان کے پاس میں ایک سورت ہے، ذہن سے نکل رہی ہے سورت کا نام، اس سورت کے اندر سورہ 21ویں پارے کے اندر سورت موجود ہے، سورۃ الروم۔ سورۃ الروم میں ایک آیت ہے، اس کے تحت فلا یربو عند اللہ، آیت پاک اس کے تحت لکھا ہے کہ آج موجودہ جو صورتحال ہے اس کے تحت یہ بھی سود میں داخل اور ناجائز ہے۔ ہاں، کیا سب کے لیے سود اور ناجائز ہے، یا کوئی بندہ ڈالنے کے باوجود گناہ سے بچ سکتا ہے؟ ایک بندے کے بارے میں امکان ہے، اگر کسی بندے نے پہلے وضاحت کر دی ہو شادی کے موقع پر، دیکھو بھائی ہم نے دعوت کی اللہ کی رضا کے لیے، اور یہاں جو آئے ہمارے یہاں کوئی لینے دینے کا، کوئی لکھنے کا کوئی رواج نہیں ہوگا، نہ لکھنے کا کوئی اہتمام ہے، پہلے اعلان کر دیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور پھر لکھنے کے لیے کسی بندے کو بھی نہیں بٹھایا، اس کے باوجود اب اگر کوئی بندہ دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دینے والے کو پتا ہے کہ لکھا نہیں جا رہا، واپس بھی نہیں ملے گا، پھر بھی دے رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ سچ میں ہدیہ دے رہا ہے، تو اس کے لیے پھر جائز ہو گیا، چونکہ اس کی نیت خالص ہے، آگے لکھنے کا بھی کوئی انتظام نہیں، اور اس نے پہلے صراحت کر دی کہ واپس کچھ ملنے والا، اس کے باوجود کوئی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو واقعی میں ہدیہ ہے۔ ایسا کوئی بندہ ہو تو گناہ سے بچے گا، ورنہ جو چل رہا ہے عموماً جو معاشرے میں اب موجودہ صورتحال اس کی ناجائز ہے، اب یہ ہدیہ رہا نہیں، اس لیے کہ ہدیے کے اندر پہلی چیز ہوتی ہے دل کی خوشی، وہ اس میں آئی نہیں۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Don't forget to like, comment, share and subscribe to.